بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے حدیث بیان کی حضرت عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے فرمایا ہم کو خبر دی حضرت مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ہشام ابن عروہ سے۔ ہشام ابن عروہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، ان کے والد روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہ حدیث مروی ہے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت عائشہ وہ عورت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں کمالات و فضائل کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ حضور کی جتنی بیویاں ہیں سب سے زیادہ فضائل و کمالات میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، آپ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 48 سال آپ زندہ رہیں، 48 سال آپ زندہ رہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کے زمانے میں آپ فتویٰ دیتی تھیں۔ یہ لوگ کوئی مسئلہ الجھتا تو حضرت عائشہ کی طرف رجوع کرتے، بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھی۔ یہ حدیث حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ ان الحارث بن ہشام سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارث ابن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ حارث ابن ہشام جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جلیل القدر حارث ابن ہشام جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقالا، حارث نے فرمایا، یا رسول اللہ کیفا یأتیک الوحی، یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ یا رسول اللہ کیسے آتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی میرے پاس وحی آتی ہے
گھنٹی کی آواز کی طرح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احیاناً، کبھی یاتینی، کبھی وہی میرے پاس آتی ہے گھنٹی کی آواز کی طرح. جرس گھنٹی کو کہتے ہیں جو جانوروں کے گلے میں ڈالی جاتی ہے، اور سلسلہ مانے آواز. کبھی وہی میرے پاس آتی ہے گھنٹی کی آواز کی طرح. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ صورت مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے. اور یہ صورت مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے. یہ صورت مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے. یہ صورت مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے. وحی کی یہ صورت مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے. یوں تو وحی کی ہر صورت سے حضور پر بوجھ پڑتا تھا. جب بھی وحی آتی حضور کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا، بخار جیسی کیفیت طاری ہو جاتی. چہرہ انور سے پسینہ نکلتا ہر وحی میں. لیکن وحی کی یہ صورت آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر بہت سخت ہوتی. اس کا صحیح راز اللہ اور رسول جانے. اس کا صحیح راز اللہ اور رسول جانے کہ یہ صورت آپ پر کیوں سخت ہوتی. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ صورت مجھ پر بہت سخت ہوتی. فَيُفْسَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ مَا قَالَ. فَيُفْسَمُ عَنِّي، جب یہ کیفیت دور ہو جاتی تو میں یاد کر لیتا اس کو ما قالا، جو فرشتہ کہتا. فَيُفْسَمُ عَنِّي، تو جب یہ کیفیت دور ہوتی، فَسَمَا یفسم مانے جدا ہونا، اور یائی مانے یاد کرنا. یائی مانے فَيُفْسَمُ عَنُّ، جب یہ کیفیت دور ہوتی، وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ مَا قَالَ، تو تحقیق کے میں محفوظ کر لیتا اس کو ما قالا، جو فرشتہ کہتا. ایک صورت آقا ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِلْمَلَكُ رَجُلًا، کبھی وحی آتی میرے پاس، فرشتہ مرد کی شکل میں میرے پاس آتا. فرشتہ فَيُكَلِّمُنِي، تو وہ مجھ سے کلام کرتا. فَآئی مَا يَقُولُ، تو میں یاد کر لیتا اس کو جو فرشتہ کہتا. یہاں رجل سے مراد حضرت دہیہ کلبی ہیں. حضرت دہیہ کلبی حضور کی خدمت میں وحی لے کر آتے. وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِلْمَلَكُ رَجُلًا،
اور کبھی وہی میرے پاس آتی فرشتہ مرد کی شکل میں میرے پاس آتا، فَيُكَلِّمُنِي تو وہ مجھ سے کلام کرتا، فَائی ما یقولو تو میں یاد کر لیتا اس کو جو فرشتہ کہتا۔ کئی صورتیں بتائیں؟ وحی کی دو، وحی کی 7 صورتوں میں یہاں پر حضور نے 2 صورتیں بتائیں، 2 صورتوں کا تذکرہ کیا۔ اس کی وجہ سنو۔ ہمارے نبی کی 2 حیثیتیں ہیں، ہمارے نبی کی ایک ظاہری بشری، ظاہری بشری، دوسری باطنی، جسے ان کے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضور کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک ظاہری بشری اور دوسری باطنی، باطنی حیثیت جسے ان کے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو ان 2 حیثیتوں میں سے کبھی کسی کا غلبہ ہوتا اور کبھی کسی کا غلبہ ہوتا۔ جب ظاہری بشری حیثیت کا آپ پر غلبہ ہوتا تو فرشتہ بشکل بشر وہی لے کر آتا، اور جب آپ پر باطنی حیثیت کا غلبہ ہوتا تو گھنٹی کی آواز کی طرح وہی آتی، جسے کوئی نہیں سمجھ پاتا، حضور ہی سمجھ پاتے۔ اس لیے یہاں پر 2 صورتیں بیان کی کہ حضور کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ان دونوں حیثیتوں میں سے کبھی کسی کا غلبہ ہوتا، کبھی کسی کا غلبہ ہوتا۔ جب ظاہری حیثیت کا غلبہ ہوتا تو فرشتہ بشکل بشر وہی لے کر آتا، اور جب باطنی حیثیت کا غلبہ ہوتا تو وہی آتی گھنٹی کی آواز کی طرح۔ قالت عائشۃ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيُفْصِمُ عَنْهُ وَأَنَّا جَبِينَهُ لَا يَتَفَسَّدُ عَرَقًا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو دیکھا، لقد رأیتہ، میں نے حضور کو دیکھا سخت سردی کے دن میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو دیکھا سخت سردی کے دن میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی، فَيُفْصَمُ عَنْهُ، اور جب یہ کیفیت دور ہو جاتی تو میں نے حضور کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟
انا جبینہ لا یتفسد عرقا، کہ آپ کی پیشانی اقدس سے پسینے کے قطرات نکلتے، آپ کی جبین اقدس سے پسینے کے قطرات نکلتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا سخت سردی کے دن میں جب وحی نازل ہوتی اور وحی نازل ہو کے ختم ہو جاتی تو میں نے دیکھا کہ حضور کی جبین اقدس پسینہ پسینہ ہو جاتی، پسینہ اتنا بوجھ پڑتا تھا، وحی کا اتنا بوجھ پڑتا تھا کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا، آپ کی جبین اقدس سے پسینہ نکلتا، آپ کو بخار جیسی کیفیت طاری ہو جاتی۔ یہ حضور ہی کی قوت تھی کہ آپ وحی کی طاقت کو برداشت کر رہے تھے، وحی کی طاقت کو برداشت کر رہے تھے، حضور ہی کی طاقت تھی۔ ورنہ یہ قرآن تو وہ قرآن ہے، اس کی طاقت تو وہ طاقت ہے، اس کی قوت تو وہ قوت ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی اس کی قوت کو برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ حضور ہی کی طاقت تھی کہ وہی جیسی قوت کو آپ برداشت کر رہے تھے۔ وَأَنَّا جَبِينَهُ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں وحی کے نازل ہونے کے وقت میں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی اقدس سے پسینے کے قطرات نکلتے، آپ کی جبین اقدس پسینہ پسینہ ہو جاتی۔ بس ابھی دھیرے دھیرے موڈ بننے دو کہ پڑھانے جا رہے ہیں۔